میں پروفیسر اشرف رفیع عثمانیہ یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے. وہاں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی رہی ہوں 2 مرتبہ اور چیئرپرسن بھی رہی ہوں. عثمانیہ یونیورسٹی کے کئی شعبوں سے میرا تعلق بھی رہا ہے. آج بھی میں اردو کی خدمت کرتے رہتی ہوں. اردو کے تعلق سے عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اردو ختم ہو رہی ہے. اردو اس لیے ختم نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک ایسی زبان ہے جو عوام میں پیدا ہوئی ہے، عوام نے اس کی پرورش کی ہے، عوام ہی نے اس کو پیدا کیا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس لیے وہ ختم نہیں ہو سکتی. یہ کوئی اسٹیٹ کی زبان نہیں ہے. ہر اسٹیٹ کی ایک زبان ہے، لیکن اردو کی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے. اردو عالمی سطح پر بولی جاتی ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اردو عالمی سطح پر 11ویں نمبر پر ہے. اگر اس میں ہندی بھی شامل کریں، جو آسان ہندی ہے اسے شامل کریں تو 4تھے نمبر پر آتی ہے. لاکھ انہوں نے کوشش کی کہ ہندی کو ہماری فلموں میں شامل کریں، گیتوں میں شامل کریں، لیکن اردو کے بغیر چارہ نہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے بہت بڑے بڑے لیڈرز جو ہندی کے طرفدار ہیں، جو اردو کے مخالف ہیں، ان کی تقریروں میں بھی اردو الفاظ غیر معمولی طور پہ، غیر شعوری طور پر آ جاتے ہیں. یعنی اردو ہماری زندگی میں رچی بسی بھی ہے. اردو ایک زبان ہی نہیں ہے، اردو ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے. ایسی زبان ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے. ہر جگہ ہر مقام پہ بولی جاتی ہے. وہ لوگ بھی جو اردو سے ناواقف ہیں، اردو بولتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، راجمندری سے اس کا تعلق تھا، بالکل تیلگو جانتی تھی، اردو بالکل نہیں جانتی تھی. اس نے اردو سیکھنے کے لیے 8 دن میں اردو سیکھی اور 8 دن میں وہ اردو سیکھ کر غزل گانے لگی. وہ گائک تھی، اچھی گائک تھی. وہ بولتی تھی کہ میں غزل گاتی ہوں مگر میری مطلب سمجھ میں نہیں آتا. اور گانے کے بعد وہ بولتی کہ میرے گانے میں اور ایک لطف پیدا ہو گیا ہے، ایک جان پیدا ہو گئی. میں اب تک بے جان غزلیں گاتی تھی، اب میری غزلوں میں جان پیدا ہو گئی. تو اردو وہ ہے جو زبانوں کو جوڑتی ہے. آپ دیکھیں گے ہماری اردو میں، خصوصاً حیدرآباد کی اردو میں تیلگو کے الفاظ بھی ہیں، کنڑی کے الفاظ بھی ہیں، گجراتی کے الفاظ بھی ہیں، مراٹھی کے بھی الفاظ ہیں اور پنجابی کے بھی الفاظ ہیں. یہ تمام زبانیں مل کر اردو زبان بنی ہے. اور یہ کہ ہم حکومتوں پہ بھروسہ کیوں کریں؟ ہم کیوں اردو کو خود بخواہ کی خود کوشش کرتے؟ اکثر گھرانے ایسے ہیں جو بچوں کو اپنے انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں لیکن گھر میں اردو بولتے ہیں. بچے گھر میں اردو پڑھتے ہیں اور جو بچے گھر میں اردو پڑھتے ہیں ان کی تہذیب تمیز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اردو والے ہیں. یہ اردو زبان کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے. عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز سے اردو ڈپارٹمنٹ ختم ہوتے جا رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف عثمانیہ یونیورسٹی، دیگر شعبوں میں بھی اردو ہی نہیں بلکہ فارسی، عربی، تیلگو، ہندی، ان میں بھی اسٹاف کی کمی ہوتی جا رہی ہے. حکومت اس لیے توجہ نہیں دے رہی ہے کہ اسٹیٹ لینگویجز کو وہ ڈیولپ کرنا چاہتی ہے. اگر اسٹیٹ لینگویج ڈیولپ ہو جائے تو اردو کا مقام کیا رہے گا، یہ اس کے ذہن میں آتا رہتا ہے. شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی میں اب صرف ایک بھی پرمننٹ اسٹاف نہیں ہے. حالانکہ 3 جگہ اردو پڑھائی جاتی ہے، نظام کالج میں، آرٹس کالج میں، ویمنس کالج میں، لیکن ایک بھی پرمننٹ اسٹاف نہیں ہے. وہاں جو اسٹاف ہے وہ پارٹ ٹائم اسٹاف ہے. اور ظاہر ہے پارٹ ٹائم اسٹاف اگر ہو تو طلباء کہاں سے آئیں گے؟ طلباء بھی دلچسپی نہیں لیتے. پارٹ ٹائم اسٹاف بھی اس لیے دلچسپی نہیں لے رہا ہے کہ ان کو وہ معاوضہ نہیں مل رہا ہے جو اس کو ملنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں استاد معاوضے پہ نہیں بلکہ ادب پہ، اپنی ملازمت پہ توجہ دے. ملازمت کا مطلب یہ ہے کہ لازم ہے اس پیشے سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا. اور اب ہمارے پاس ایک چیز، ہم اساتذہ کی بھی ایک خامی یہ ہو گئی کہ ہم ملازمت کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ توجہ اپنے طالب علموں پہ نہیں دے رہے ہیں جو دینا چاہیے. ایک زمانہ تھا ہمارے اساتذہ، ہم کھچے کلاس میں جاتے تھے. ان کی کلاسیں جیسے جنت آپا کی کلاس ہوتی تھی تو غیر سبجیکٹ کے لوگ بھی ان کی کلاس میں آ جایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اردو زبان ان کے سننے کے لیے، ان کی معلومات سے استفادہ کرنے کے لیے، ان کے شوق سے استفادہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ تھے. اب اردو ہمارے اسٹیٹ میں 2nd لینگویج ہے لیکن ہم خود توجہ نہیں کرتے. بسوں پہ کہیں اردو میں نام لکھا ہوا ہے، کہیں نہیں. سیکریٹریٹ میں چند ایک ڈپارٹمنٹ پہ اردو میں نام لکھا ہوا ہے، کہیں اور نہیں ہے. اور پبلک مقامات پہ سوائے پرانے شہر کی چند شاپس پہ اردو لکھی ہوئی ہے، باقی دوسری جگہ اردو نہیں ہے. انگلش لکھی جاتی ہے. کیوں لکھی جاتی ہے انگلش؟ کیا ہماری اسٹیٹ کی زبان ہے؟
ہماری اپنی زبان ہے، کوئی زبان نہیں ہے، لیکن ہم انگلش کے اتنے محتاج ہوں گے. دوسرے ممالک میں جائیے ہرگز انگلش کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو ہم حیدرآباد میں دیتے ہیں، ہندوستان میں دیتے ہیں. وہاں باہر جاپان میں جاپانی میں لکھا جاتا ہے، جاپانی میں تعلیم دی جاتی ہے. اور دیکھیے کہ جاپان کہاں سے کہاں ترقی کیا مدر ٹنگ میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے. ہمارے پاس مدر ٹنگ کو اب غیر زبان سمجھا جانے لگا ہے اور ہم انگریزی ہی کو توجہ دے رہے ہیں. ہمارے بچے نہ انگریزی کے ہیں، نہ اردو کے ہیں، نہ کسی اور زبان کے. تو ہمارا اس کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول اردو کا بنائیں، اردو کلچر سکھائیں، اردو زبان سکھائیں، اردو ادب سکھائیں، اردو کے اہم معاملات جو ہیں وہ سکھائیں. اردو کا ہم کم از کم آداب کرنا بھی بھول گئے ہیں. آداب کے بھی کئی ڈھنگ تھے، وہ بھی بھول گئے. اب صرف ہلو اور ہائے یہ باقی رہ گیا ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہماری تمیز نہیں ہے، یہ اردو نہیں ہے. اردو کے لیے ہم کو بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارے نوجوان اس میں آگے آنا چاہیے، کیونکہ بوڑھوں کے بچے کم سنتے ہیں، نوجوانوں کی بہت سنتے ہیں. نوجوانوں کو آگے بڑھ کے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے محلے میں اردو زبان کی فروغ کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے. HRTV کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ.